شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کا وہی عقیدہ تھا جو اہل سنہ کا متفقہ عقیدہ ہے، بلکہ آپ خود اپنے عقیدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ہے، بلکہ شیخ دوسروں کو بھی سلف صالحین کا عقیدہ و مذہب اختیار کرنے کی اس طرح تلقین فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی اتباع اختیار کرو اور بدعات کا ارتکاب نہ کرو، اور تمہیں چاہیے کہ سلف صالحین کے مذہب کو اختیار کرو، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر تمہیں گامزن رہنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ سنت اور سنت پر چلنے والی جماعت کی پیروی کرے۔ سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کا اتفاق رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں اہل سنہ اور فرقہ ضالہ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان زبان، اقرار، قلبی تصدیق اور ارکان اسلام پر عمل پیرا ہونے کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا، نافرمانی سے کم ہوتا، علم سے مضبوط اور جہالت سے کمزور ہوتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کیونکہ قول زبانی دعویٰ ہے اور عمل اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ قول صورت ہے اور عمل اس کی روح۔ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسانی نفس مکمل طور پر اپنے رب کا مطیع ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ہی اس کے خالق و مالک ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی بندگی کرنے پر محتاج ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اپنی زبان سے اقرار کرے، اور دین اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان سے اعلان براعت کرے، اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرے۔ اسماء و صفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے، ہم آیت پڑھتے ہیں یا حدیث، اور ان دونوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ ان کی کناع و حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، مقدس کتاب، خطاب اور اس کی وہ وحی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر متفقہ اعتقاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار اور خاتم النبیین، یعنی آخری رسول ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ روز آخرت قبروں سے جی اٹھنے اور حشر و نشر پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ رد شرک و بدعت کے حوالے سے شیخ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ آباء و اجداد یا غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے، لہٰذا قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اور جب قبر کی زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبر کو چومو، کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ بدشگونی حرام ہے، البتہ نیک اور اچھی بات میں کوئی حرج نہیں۔ سنت کی پیروی کرو اور بدعات جاری نہ کرو، دین کی موافقت کرو اور خلاف ورزی نہ کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو، حق تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو، اور اس کے دروازے سے منہ نہ موڑ، اسی خدا سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو، اسی پر توکل کرو، اس کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود یا اس کا بھائی بیمار ہو تو اس طرح دعا کرے، اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، ارض و سما پر تیرا ہی حکم ہے، جس طرح ارض و سما میں تیری ہی رحمت کے دریا بہتے ہیں، اے پاکیزہ لوگوں کے رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، اپنی رحمت سے ہم پر مہربانی فرما، اس مصیبت و بیماری میں اپنی طرف سے شفا عطا فرما۔ ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، جو کچھ تیرے لیے مفید ہے یا مضر، اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے۔ اس
اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور قبولیت عبادات کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں تم سے تمہارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ تم اخلاص پیدا نہ کر لو۔ کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں اور کوئی عمل اخلاص اور سنت کی مطابقت کے بغیر مقبول نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی العقیدہ تھے۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شیخ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں تمام فرقے ڈالا تردید کی ہے۔ شیعہ و روافظ، مرجیہ و قدریہ، جہمیہ، کرامیہ اور معتزلہ وغیرہ کی تردید تو بہت نمایاں ہے، جبکہ ان کے علاوہ صرف ایک ہی گروہ ایسا رہ جاتا ہے جسے فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے، اور اسی گروہ کو شیخ نے اصحاب الحدیث اور اہل سنہ قرار دے کر ان کی تعریف و توصیف کی ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی انہی کی طریق پر چلنے کی جا بجا ہدایت کی ہے۔ لہٰذا یہ بات عیاں ہے کہ شیخ صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرقہ ڈالہ کے عقائد و نظریات کی نشاندہی و تردید کے حوالہ سے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعض اقوال و فرمودات کو اپنی فتاوی میں بطور تائید و اجتہاد جا بجا نقل کیا ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات میں کوئی بگاڑ ہوتا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی ضرور نشاندہی کرتے اور تردید فرماتے، مگر اس کے برعکس یہ بات عیاں ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف ذکر فرمایا ہے بلکہ انہیں اکابر الشیوخ الشیخ الامام اور ائمتنا میں شمار فرمایا ہے۔ آپ کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المسلک تھے، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرہ اعلام النبلہ اور عبد الحی بن عماد حنبلی نے شذرات الذہب میں اور اب محمد بن شاکر قطعی نے فوات الوفیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں خود شیخ کے اقتباسات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ بالکل محراب کے اندر اس طرح گھس کر کھڑا ہو کہ مقتدیوں کی نظر ہی سے اوجھل ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ محراب سے قدرے باہر ہو کر کھڑا ہو۔ اور ہمارے امام احمد بن حنبل سے اس مسئلہ میں ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ حنبلی تھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد و فروعی مسائل میں انہی کے مذہب پر موت دے اور روز محشر انہی کے گروہ میں ہمیں اٹھائے۔ امام شیرانی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ شیخ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی سے متاثر تھے اور دونوں اماموں کے مسلک پر فتویٰ دیتے تھے۔ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ صالحین علماء و مشائخ کے افعال و اعمال اور اقوال کو پیش نظر نہ رکھا جائے، بلکہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور اسی مروی حدیث پر اعتماد کیا جائے، خواہ اس طرح کرنے سے کوئی شخص دوسرے لوگوں سے ممتاز و منفرد ہی کیوں نہ ہو جائے۔